سمورال عبادت گاہ میں کسی پاگل کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت سے دو چار تھا۔ ہم دونوں میں سے کون کس کو دلاسا دیتا؟ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ پھر اچانک کاہن اعظم سمورال کا وجود غائب ہو گیا۔ میں ایک لمحے تک گمسم کھڑا لکڑی کے الاؤ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے واپس ہو گیا اور غار سے باہر جانے والے راستے پر دوڑنے لگا۔ اس ہندی بوڑھے سرنگا نے جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ بہت درست ثابت ہو رہی تھی۔ ابالیش خاک میں مل چکا تھا اور کاہو رات کی تاریکی میں چھپ کر کہیں فرار ہو گیا تھا۔ اس نے میری عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ترام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور مجھے اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں نے سرنگا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کاہو کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہوتا تو ترام اس متوقع حملے سے بھی بچ سکتی تھی جس کا اندیشہ کاہن اعظم نے ظاہر کیا تھا۔ یہ کون سی سازش تھی جو جزیرہ توری کے ایک سردار کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بے گناہ ترام کو مارنے کا کیا جواز تھا؟ کیا مجھ سے نداسکی میں کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں؟ سرنگا کے متعلق تمام وسوسے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے پہلے ہی ہاتھ سے سونگ کر مجھے تنبیہ کر دی تھی۔ سرنگا کوئی معمولی شخص معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کا تخمینہ غلط لگایا تھا۔ اس نے جو مخبری کی تھی ابالیش اور سمورال بھی اسے لا علم تھے۔ گویا سرنگا پراسرار حالات سے نپٹنے کی قدرت رکھتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ بارہا کہا کرتا تھا سرنگا تنہا نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت تھی کہ کاہن اعظم سمورال جو اپنے چاروں طرف آنکھیں رکھتا تھا اور جس کی روحانی صلاحیتوں میں کوئی کلام نہیں تھا، اسے کاہو کے خطرناک ارادے کا علم کیوں نہیں ہو سکا؟ اب مجھے اپنے وطن کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی خوف آتا تھا کہ ہم لوگ بری طرح گر گئے تھے۔ میں نے اس زندگی سے مفاہمت کر لی تھی، اس لیے کہ اب واپسی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ جزیرہ توری سے آج تک کوئی اجنبی واپس نہیں گیا تھا۔ سرنگا کا یہ خیال بھی احمقانہ لگتا تھا کہ ہمیں واپسی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہم یہاں بے لباس ہو گئے تھے، ہمارے جسم رنگے ہوئے تھے۔ مہذب دنیا کا کوئی فرد ہمیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ مہذب دنیا کا کوئی فرد ہمیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ہم کون ہیں، اور یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہر چیز پراسرار تھی، ہر آنے والا لمحہ مشکوک لمحہ تھا۔ دیر تک بھاگتے بھاگتے میرا سانس پھول گیا اور جب میں جھونپڑی میں داخل ہوا تو میری آنکھوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ جو سامنے تھا بصارت کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو سامنے تھا وہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا لرزہ خیز منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی میری آغوش میں چھپ جایا کرتا تھا، وہ بدن جو کبھی میرے خون میں ہلچل مچا دیا کرتا تھا، وہ چہرہ گردن سے کٹا ہوا تھا اور کاہن اعظم سمورال کے ہاتھوں میں تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا، اور لہدہ بدن اب بھی ہاکو خون میں تڑپ رہا تھا۔ کاہن اعظم سمورال اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر کا سر ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا، اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سمورال کا چہرہ شدت کرب سے مسخ ہو گیا تھا، اس کے ہونٹ مرتش تھے۔ دہشت سے میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ ماحول پر بھیانک سناٹا طاری تھا۔ ترام، کاہن اعظم کی آواز میں کئی آوازیں شامل تھیں۔ ترام، اے روح ترام، مجھے کچھ مہلت دے، جسم سے جدا ہونے سے پہلے مجھ سے بات کر۔ میں سلطنت قابلہ کا کاہن اعظم مقدس قابلہ کا نائب تجھ سے مخاطب ہوں۔ ذرا ٹھہر، تیرا باپ تجھ سے مخاطب ہے۔ میں تجھے جارا کاکا کی مقدس روح کی اجازت سے حکم دیتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے بیدار ہو جا، مجھے اندھیرے میں نہ رکھ۔ مجھے ایک بار ابالیش نے بتایا تھا کہ گدو ایک ایسا علم ہے جس سے یہاں کے باشندے اپنے مرے ہوئے لوگوں سے عارضی طور پر باتیں کر لیتے ہیں۔ غالباً سمورال اس عمل میں مصروف تھا۔ میں سمورال کو اتنا پریشان اور غیر متوازن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ترام کی موت کے اچانک صدمے نے اس پر دیوانگی طاری کر دی تھی۔ اس نے اپنا عصا اٹھا کر چاروں طرف گھمایا۔ وہ ٹھوس آواز میں بار بار ترام کو بیدار ہونے کی ہدایت دے رہا تھا۔ سمورال کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے دلاسا دوں، لیکن میرے جنبش کرنے سے پہلے میری نظروں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ترام کے پیوٹے آہستہ آہستہ اوپر کی جانب حرکت کر رہے تھے۔ خوف و دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ترام کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ میں نے اس کی پتلیاں جنبش کرتی ہوئی دیکھی۔ گو ان خوبصورت آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی شوخی اور زندگی کی رمق باقی نہیں تھی، لیکن پلکیں اور پتلیاں متحرک تھیں۔ وہ اپنی ویران نظروں سے سمورال کو دیکھ رہی تھی۔ سمورال اپنا ایک ہاتھ زمین پر پٹک رہا تھا اور منہ سے ایسے الفاظ نکال رہا تھا جن کا مطلب میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غیظ و غضب تھا۔ چند لمحوں تک وہ ترام کا چہرہ اپنے مقابل کیے گھورتا رہا، پھر گرجدار آواز میں بولا، تو اپنے دنوں سے پہلے چلی گئی، میری بات کا جواب دے، کیا تو مجھے سن رہی ہے؟ ہاں، ترام کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے یہ لمحات تعجب خیز تھے۔ میں بار بار اپنی آنکھیں ملتا تھا۔ ترام کے بے جان ہونٹ ہلکی ہلکی جنبش کر رہے تھے۔ ترام، آسمانوں میں جانے سے پہلے اپنے باپ سے چند باتیں کرتی جا۔ میں نے تجھے ہر طرح کا سبق دیا تھا، پوری طرح مطمئن ہو کر تجھے اس اجنبی سردار کے حوالے کیا تھا۔ کیا تجھے سازش کی خبر نہیں ہو سکی؟ نہیں۔ ترام کے ہونٹ ہلے۔ وہ اچانک آیا تھا، مجھے ختم کر کے چلا گیا۔ میں اس حبیس روح کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اطمینان رکھ، اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ دیوتا تیرے باپ کے ساتھ ہیں۔ سمورال نے غصے سے لرزتی ہوئی جذباتی آواز میں کہا، پھر جلدی سے بولا، میں زیادہ دیر تک تیرا رستہ نہیں روکوں گا، تجھے ایک طویل سفر پر جانا ہے، وقت بہت کم ہے۔ روح ترام، کیا تو مجھے بتا سکتی ہے کہ موت سے پہلے تجھ پر کیا کیا کیفیتیں طاری ہوئی تھی؟ اس بار ترام نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بے نور چہرے پر کرب اور بے چینی کے تاثرات طاری تھے۔ وہ سمورال کو حالی حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کاہن اعظم کی باتوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔
مجھے بتا، یہ بہت ضروری ہے، جو باتیں مجھ سے مخفی ہیں میرا انہیں جاننا ضروری ہے۔ تیرا باپ تجھ سے ایک آخری خواہش کا اظہار کر رہا ہے، ان کفیتوں کا اظہار کر جن سے تم موت سے قبل دوچار ہوئی۔ موت سے قبل کس قسم کی یورش تجھ پر کی گئی تھی؟ سمورال کا لہجہ کربناک تھا۔ میں تاریکی کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ باتیں بتائے بغیر اپنا سفر شروع نہیں کر سکتی۔ میں تیری روح ہمیشہ مضطرب رکھوں گا، یاد رکھ میں تجھے سخت اذیت میں مبتلا رکھ سکتا ہوں۔ میرے آئندہ اقدام کا انحصار تیرے جواب پر ہے۔ طاقتوں کا ٹکراؤ یہاں کا طلسم منتشر کر سکتا ہے، یہ اس علاقے کے مفاد میں ہے، تو مجھے صاف صاف بتا دے۔ اس بار بھی ترام خاموش رہی، اس کا کٹا ہوا سر ساکت رہا، اس کی ویران نظروں میں بے بسی اور بے کسی کا راج تھا۔ سمورال چند لمحے بے چینی سے جواب کا منتظر رہا، پھر یکلک چیخ اٹھا، ان لمحات کی قدر کر اے روح ترام، یہ سلسلہ اگر ٹوٹ گیا تو میں اندھیرے میں بھٹکتا رہوں گا۔ میں تجھے جارا کاکا کے مقدس نام پر مجبور کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے زبان کھول، پھر ابدیت میں گم ہو جا۔ ترام پھر اذیتوں سے گزری، اس کی آنکھوں کی ویرانی، اس کے اداس اور غمگین چہرے کے تاثرات اور کپکپاتے ہونٹ اس امر کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ کسی شدید کرب سے دوچار ہے۔ سمورال کی آنکھوں میں درندگی چھائی ہوئی تھی۔ ترام نے ایک بار بھی نظریں گھما کر مجھے نہیں دیکھا، اس کی آنکھیں صرف سمورال کی طرف ٹکی ہوئی تھیں اور میری موجودگی سے بے نیاز نظر آ رہی۔ شاید یہ بھی اس رسم کا اثر ہو جس کے ذریعے کان اعظم نے اس کی مردہ نگاہوں میں جان ڈال دی تھی۔ اس کے خاموش لبوں کو قوت گویائی کے عارضی لمحے بخشے تھے۔ مقدس باپ، ترام کی بڑھائی ہوئی مدھم آواز سکوت کا سینہ چاک کرتی ہوئی ابھری۔ دیوتا جانتے ہیں کہ میں نے اپنے لب سی لیے تھے، لیکن جارا کاکا۔ ہاں ہاں، کیا اے روح ترام، کیا میں سن رہا ہوں؟ ترام کو خاموش دیکھ کر سمورال نے جلدی سے کہا، دھند، کوہر، کڑکتی بجلیاں، شیطانی شعلے، روحوں کی چیخو پکار، مقد۔ ترام رک رک کر اٹک اٹک کر نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن آخری الفاظ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئے۔ پھر اس کی آنکھیں اچانک بند ہو گئیں، ہونٹ چپک کر بے جان ہو گئے۔ سمورال اس کفیت کے بعد بھی اسے مسلسل آوازیں دیتا رہا، غالباً عارضی حیات کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ ترام کا تڑپتا ہوا بدن بھی ساکت ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک کاہن اعظم دیوانوں جیسی حرکتیں کرتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے ترام کی کٹی ہوئی گردن اس کے مردہ جسم کے ساتھ رکھی، جھک کر اس کے دائیں رخسار کو بوسہ دیا، پھر لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک وہ میری موجودگی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے گھوما تو نظریں چار ہوئیں۔ میں دوڑ کر اس کے کشادہ سینے سے لپٹ گیا اور مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ اے مقدس بزرگ، جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ تمہاری بزرگی کی دلیل ہے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ میری بد نصیبی کا آغاز ہے۔ میرا ذہن جواب دے گیا ہے، ترام بے قصور تھی، میرا خدا گواہ ہے، میں نے اسے ہر طرح عزیز رکھا تھا۔ جتنی دیر تک سمورال ترام سے گفتگو کرتا رہا، میں اس حیرت انگیز منظر کے سبب ساکت و جامد کھڑا رہا، لیکن سمورال سے نگاہیں ملتے ہی مجھے بڑی شدت سے ترام کی موت کا احساس ہوا۔ میں آہو بکا کرنے لگا۔ سمورال کسی خاموش آتش فشاں کی طرح اپنی جگہ اٹل کھڑا رہا۔ اس نے مجھے تسلی دی، نہ میرے آنسو پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ سوچتا رہا۔ جب میری رکت اور گریہ زاری کی کیفیت ختم ہوئی تو اس نے کسی قسم کی مروت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا۔ جابر بن یوسف، میرے اور تمہارے درمیان غیر رسمی تعلق کا جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اب میرا تمہارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں رہا۔ میں تمہارے سہارے کا محتاج ہوں مقدس کاہن، میں نے عزت سے کہا۔ تم نے میرے ساتھ ہمیشہ سلوک کیا ہے، اس اجنبی زمین پر تم ہی وہ عظیم شخص ہو جس نے مجھے پناہ دی اور اپنی بیٹی بخش دی۔ میرا یہ اعزاز مجھ سے چھن گیا، لیکن مجھے قدم قدم پر تمہارے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ندیدہ حریفوں کی نگاہیں میرے جسم میں چبھ رہی ہیں، میرا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ تم کنارہ کش ہو گئے تو اندھیرے میری طرف بے محابہ لپکیں گے، میرے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ جزیرہ طوری کے عظیم و جلیل کاہن، مجھے بتاؤ کہ ترام میری زندگی، میری روح کس نے جدا کیا ہے؟ مجھے اس درندے کاہو کا سراغ دو، میں اسے بھیانک انتقام لینے کا عہد کرتا ہوں۔ ماضی بھول جاؤ جابر بن یوسف، سمورال نے ایک سرداہ بھرتے ہوئے کہا، مستقبل پر نظر رکھو۔ جو ہو گیا وہ لکھا نہیں گیا تھا، جو ہوگا اب اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عظیم سمورال، میرے لہجے میں ارتعاش تھا، تمہاری باتیں میرے عزائم کی موت بن سکتی ہیں۔ میرا سینہ چل رہا ہے، میری آگ سرد کرنے کی بجائے تمہاری باتیں اسے اور بھڑکا رہی ہیں۔ کیا ترام کی موت اتنی آسان سے بھلائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ سانحہ آئندہ پیش آنے والے خطروں کی نشاندہی نہیں کرتا؟ سمورال نے مجھے گھور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسے آگ لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر قہر آلود علامتیں رونما ہوئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرسکون آواز میں بولا، کون کہہ سکتا ہے کہ وقت یکساں رفتار سے چلتا رہے گا؟ کسے معلوم ہے کہ پناہ گاہیں جہنم بن جائیں گی؟ کنارے حاصل کرنے ہیں تو طوفانوں سے کھیلنا سیکھو، روشنیاں درکار ہیں تو اندھیروں کی عادت ڈالو۔ میں تمہیں سمندر میں ابھرنے کا مشورہ دوں گا، ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ تم جانتے ہو میں نے مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے، میں اس طلسمی سرزمین میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرا باطن صاف ہے، میں نے جوشیلے انداز میں کہا، مجھے کاہو کا خاتمہ درکار ہے۔ مجھے ان اشاروں کا مقصد سمجھاؤ جو روح ترام نے دائمی سفر پر جانے سے قبل کیے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ جابر بن یوسف، سمورال نے تیش میں آ کر کہا، یہ باتیں تمہارے منصب کی نہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی زبان قابو میں رکھو۔ میں تمہیں اپنے معاملات میں داخل ہونے کی آزادی نہیں دے سکتا۔ میں یہ جرات نہیں کر سکتا۔ اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری دور بھی نگاہیں
काहू का जो ठिकाना जानती होंगी, मुझे इसका पता दरकार है। मैंने नहायत अदब और मतानत से पूछा। नहीं, समुराल ने सर्द लहजे में जवाब दिया और कुछ कहे बगैर झोंपड़ी से बाहर चला गया। मुझे ये तस्लीम करने में कतई यार नहीं है कि वो आरजी असर था। तराम की मौत मुझ पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सकी। मैं उसे दूसरे ही रोज भूल चुका था। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत थी कि मुझे तराम की आखिरी रसूम, जिनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था, शरीक होने से क्यों रोक दिया गया। तराम के जाने के बाद घर में एक आरजी उदासी रही, लेकिन फिर शाम को कबीले की तरफ से मुंतखब लड़कियां पेश कर दी गईं, जिन पर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे इन मामलात पर सोचने के लिए तन्हाई की जरूरत थी। मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ अकाबला के तस्वर में शादमा रहना चाहिए। कोई अजब नहीं कि किसी दिन वो महविश अपने शरर बार जलवे की सादत मुझे बख्शे। मुझे इसकी याद में पनाह है, इसकी परस्तिश में अफियत है, इसकी तलब में सरखुशी है। जब मैंने अकाबला के बारे में सोचना शुरू किया तो तबीयत की गिरानी खत्म हो गई और मेरे पसमुद्दा असाब में एक नई तवनाई आती गई। 10 रोज तक मैंने खुद को अपनी झोंपड़ी में मबहूस रखा और अपने फर्जी सो का भरम बरकरार रखा। 11वें रोज मैंने झोंपड़ी से कदम बाहर निकाला। समूराल से सिलसिले में एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं टो लेने के ख्याल से सबसे पहले इसके गार में गया। इस मौके पर मैंने पूरी एहतियात से काम लिया। समूराल के हाँ यूं भी तपाक की कमी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सर्द था। मुझसे सरसरी बातें करता रहा। जब मैं इसकी इजाजत हासिल करके उठने लगा तो उसने मानी खेज अंदाज में कहा, जाबर बिन यूसुफ, मुझे खुशी है कि तुम तराम को भूलने में कामयाब हो गए। मुकद्दस अकाबला की अनायतों ने तुम्हें सर बुलंद किया है। तुम्हें कबीले का सरदार हो, तुम्हें अपने फराइज में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। कहने आजम का इकबाल बुलंद हो। क्या अब मुझसे अब तक कोई ऐसी हरकत सरजद हुई है जो कबीले से मेरी गफलत या बेतनाई पर महमूल की जा सके? मैंने बादा पूछा। नहीं, लेकिन सरबुलंदी और सरफराजी के लिए तदब्बर शर्त है। मैं समझता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अपने महबूब काहन को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तराम की कड़ी टूट गई, लेकिन मैं एक रवायत पसंद आदमी हूँ, मैंने मुहज्जब लहजे में कहा और उल्टे कदमों समराल की इबादतगाह से बाहर आ गया। तराम का छोटा भाई जिमराल गार के धाने पर मेरा मुंतजिर था। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। वो कुछ बेकरार सा नजर आ रहा था। मुझे देखकर तेजी से मेरे करीब आकर बोला, मोहतरम जाबिर बिन यूसुफ, अगर तुम्हें जाने की जल्दी ना हो तो मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ। तुम मेरे पुराने दोस्त हो जिमराल। मैंने बड़ी शफकत से इसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, कहो क्या बात है? यूं नहीं आली मतबर सरदार, पहले मुझे कौल दो। जो कुछ मैं दरियाफ्त करूंगा वो तुम सच सच बता दोगे और मुझे टालने की खातिर कोई गलत बात नहीं कहोगे। जिमराल हद दर्जे संजीदा था। तुम्हें इस बात पर शुबा क्यों है कि मैं तुमसे द्रोहगोई करूंगा, जबकि तुम तराम के भाई हो? मुझ पर भरोसा करो। रिश्तों की बात मत करो मोजिज जाबिर। ये सब ख्वाब हैं, कभी इनकी ताबीर मिल जाती है, कभी ये ख्वाब ही रहते हैं। मुझे ज़ब्त व तहम्मुल, इसारो कुर्बानी का दर्ज दिया गया है। मेरे जज्बे मेरे ताबिया हैं। जिमराल ने गमजदा लहजे में कहा। कहने आज़म की तरबियत ने तुम्हें निखार दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने मुकद्दस बाप के सही जानशीन साबित हो गए। कम तलबी में आसूदगी है मोजिज सरदार। जिमराल संजीदगी से बोला। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो जिमराल। मैंने भी संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। जिमराल ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसने तेज नजरों से इतराब का जायजा लिया, फिर जोर से ताली बजाई और दबी जुबान में बोला, मैं जानता हूँ मोजिज सरदार, कहने आज़म ने यकीनन तराम को बेदार किया था। इस वक्त इसने क्या कहा था? इस आजी हयात में जो कुछ इसने कहा वो मुझे बता दो। क्या मुकद्दस समराल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने जिमराल के सवाल पर चौंकते हुए पूछा। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वक्त जाया ना करो मोजिज सरदार, मुझे बताओ कि तराम ने किन कैफियतों का तज़किरा किया था। तुमने अगर मुझसे तावन किया तो हमेशा मुझे अपना हमदर्द पाओगे। हो सकता है किसी वक्त मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। जिमराल की संजीदगी ने मुझे शशोपन में मुब्तला कर दिया। मैं अभी ये फैसला कर ही रहा था कि जिमराल को हालात से बाखबर करूं या खूबसूरती से टाल जाऊं, तो यकलख जजीरा तोरी का काहन भागता हुआ गार से बाहर नमदार हुआ। जिमराल की आंखों की सुर्खी काहन को देखकर जर्दी में तब्दील हो गई। उसने हसरत भरी नजरों से मुझे देखा और हाथ मलने लगा। तुम जिमराल, तुम, समराल ने जहर उगलते हुए कहा, तुम मेरी मेहनत इतनी आसानी से जाया नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे किस बात के लिए मना किया था? तुम्हारी ताली की आवाज मावराई ताकतों की समात पर पहरा डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा तालीक भी हूँ। तुमने मेरी तनबी का कोई असर नहीं लिया। क्या तुम खुदसरी पर आमादा हो गए? क्यों? मुकद्दस बाप, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मुझे नदामत है। जिमराल ने नीची नजरों से जवाब दिया। अंदर जाओ, समराल ने उसे हुक्म दिया। उसके जाने के बाद काहिन आजम ने तैश की निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, जाबिर बिन यूसुफ, मैंने तुमसे कह दिया था कि तराम के बाद अब मेरे और तुम्हारे दरमियान का रिश्ता टूट चुका है। अब तुम कभी मेरी क़यामगाह का रुख नहीं करोगे, ये मेरा हुक्म है। मैंने जिमराल को कोई तरकीब नहीं दी। इसके अलावा मैं अपनी किसी भी गुस्ताखी के लिए माजरत का तालिब हूँ। मुझे अपनी शफकतों से महरूम न करो ऐ नेक बुजुर्ग। मैंने इल्तिजा की। मुकद्दस समराल, तुम मेरे मोहसिन हो, मुझे तनहा मत करो। मैं आखिरी अल्फाज अदा करता हूँ। तुमने अगर सुन लिया है तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। समराल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तुम्हें मेरी क़यामगाह से दूर रहना होगा। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मशवरे के लिए मुझे बुला सकते हो। इससे बड़ी अजियत इस सरजमीन पर मुमकिन नहीं। मैंने जुर्रत से कहा। मेरी अकल दंग थी। समराल कलेजे में मरवत कतर नहीं थी। क्या वो जिमराल को मुझसे दूर रखना चाहता था?
کیا جمرال کو اس کیفیت کی طے کا علم ہو جاتا جس کا اظہار ترام نے کیا تھا تو کیا قیامت آ جاتی؟ میں اس الجھن میں گرفتار تھا کہ سمرال نے خشک آواز میں کہا، روح ترام نے تو جو کچھ کہا تھا وہ میری امانت ہے، تم بھی اس میں شامل ہو گئے ہو، اگر تم نے اس امانت پہ خیانت کی تو زمین تمہیں جلد ہی نگل لے گی، میں تمہیں احتیاط، تور اندیشی اور تحمل کا مشورہ دیتا ہوں۔ اتنی تلخ باتوں کے بعد وہ غار کے دہانے کی طرف مڑ گیا اور غار کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سمرال کے جانے کے بعد میں شدید مایوسی کے عالم میں اپنے قبیلے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ سمرال کی بدلی ہوئی نگاہوں نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا، اس کی ناراضی میری سمجھ سے بالا تر تھی، اب قدم قدم پر احتیاط شرط تھی، ایک معمولی سی لرزش بھی مجھے کسی بڑی تباہی سے دوچار کر سکتی تھی۔ ترام کی اچانک موت نے میری الجھنوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ صورتحال کے اس تغیر نے مجھ جیسے مضبوط اعصاب کے شخص کو سخت بددل کر دیا تھا۔ مجھے اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر یاد آ رہا تھا جہاں ہر شخص کو تحفظ حاصل تھا۔ میں یہاں کا سردار ہونے کے باوجود ان گنت اسرار سے ناواقف تھا۔ مجھے اپنے تمام منصوبے ہاک میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ سمرال کی امانت ایک بڑا سہارا تھی، صرف اس احساس کے ساتھ سمرال میری پشت پر ہے، میں بڑے سے بڑا مارکا سر کر سکتا تھا، لیکن اس کی ناراضگی میری ہلاکت کا سبب بن سکتی تھی۔ میں زندہ رہنا چاہتا تھا۔ زندگی کی تمنا اس لیے تھی کہ قابلہ کے حسن و جمال کی تابش نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ ہر وقت، ہر لمحے اسی کا خیال رہتا تھا۔ مخالف ہواؤں میں میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا کہ مجھے ہندی بوڑھے سرنگا سے ملنا چاہیے۔ یقیناً وہ میرے لیے ایک بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ناتواں جسم کے ساتھ غیر معمولی طاقتیں ہیں، اس کی قوت مشاہدہ تیز ہے۔ لیکن میں نے فوراً اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سرنگا قابلہ کی سلطنت میں ایک مطلوب شخص تھا۔ ایسے مشکوک حالات میں اس کے پاس جانا اور اس سے رازداری کی بات کرنا میرے لیے کچھ اور مصائب کھڑے کر سکتا تھا۔ سرنگا ابھی تک جارا کاکا کی مقدس روح کے عتاب میں تھا۔ یہ مدت 50 دن کی تھی، میرے لیے یہی مناسب تھا کہ 50 دن تک میں سے دور رہوں۔ پتہ نہیں میرے بارے میں اوپر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کی اذیتوں کے خاتمے میں اب 1 ماہ اور چند دن باقی تھے۔ ہر چند کہ یہ مدت طویل تھی، لیکن انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے توان کرہن سرنگا سے ملنے کا ارادہ ملتوی کیا اور گہری سوچ میں غرق اپنی جھونپڑی کی طرف واپس آ گیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے بظاہر ہر بات سے بے نیاز ہو کر قبیلے کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ہر شعبہ ہے زندگی نئے سرے سے جانچا، اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر لیا کہ میں ہر بات بھول جاؤں۔ میں قبیلے کی زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب لا رہا تھا۔ میں نے کام کی تقسیم کا نظام رائج کیا، مختلف ایسے شعبے قائم کیے جو قبیلے کی فلاح و بہبود سے متعلق تھے۔ ہر شعبے کا ایک سردار مقرر کیا جو اپنے شعبے کی تنظیم کا ذمہ دار تھا۔ میں نے اپنے ذہن کے مطابق جنگل کی لکڑی سے کئی چیزیں ترشوائیں۔ پہلے جو افراد بیکار تھے انہیں کام پر لگایا، قبیلے کا جو علاقہ بنجر پڑا تھا اسے قابل کاشت بنانے کے لیے ضروری اقدام کیے۔ چند معمر افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس کا کام قبیلے میں غیر قانونی حرکتوں کا سد باب اور شرپسند عناصر کی روک تھام تھا۔ غرض کے 20 روز تک میں نے خود کو ان کاموں میں الجھائے رکھا۔ میرے قبیلے کے لوگ جو پہلے ہی میرے مداح تھے اب میری پرستش کرنے لگے۔ اس عرصے میں متعدد لڑکیاں میری خدمت میں پیش کی گئیں جو اپنے سردار کی ایک نظر التفات کی متمنی تھی۔ میرے پیش رو کالاری کی دونوں عورتیں میری تنہائی دور کرنے کے لیے آتی، لیکن میں نے ان سب کو دھتکار دیا۔ اب صرف ایک خیال تھا، قابلہ کی طلب کا خیال۔ جسے قابلہ کا ہوشربا نظارہ مطلوب ہو وہ کس طرح ان چھوٹی موٹی تتلیوں کی جان براغ ہو سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے احساسات اس کی بارگاہ میں منتقل ہو رہے ہوں گے۔ میں خود کو اذیت دے رہا تھا۔ عشق کی یہ بھی ایک منزل ہے جس میں مجھے لذت ملتی تھی۔ میں اسے اور یاد کر رہا تھا، شدت سے یاد کر رہا تھا۔ میری بےتابی اس کے جمال افروز خیال کے ساتھ بڑھتی گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے ملنے کی درخواست کی جائے، لیکن ہمیشہ ایک خوف مانے رہا۔ ابلش کے بعد میں نے قبیلے کے ایک معمر شخص فرازو کا اپنا مشیر خاص بنا لیا تھا۔ فرازو ایک انتہائی دوراندیش، معاملہ فہم اور زیرک شخص ہونے کے ساتھ ساتھ کالے علم پر بھی حاصل دسترس رکھتا تھا۔ وہ ابلش کا انجام دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی وفاداری ایک عرصے تک یقینی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب کسی سردار کی بیوی مر جاتی ہے تو مقدس قابلہ 1 ماہ تک اسے طلب نہیں کرتی، وہ اپنے سردار کو اپنی محبوب بیوی کے سوگ کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ 21ویں روز کی بات ہے۔ میں اپنی آبادی کا چکر لگانے کے بعد شام کے وقت جھونپڑی میں واپس آیا تو خلاف توقع مقدس قابلہ کی نائب اور ترجمان شمار کو وہاں دے کر دنگ رہ گیا۔ شمار کا ذکر میں پہلے تفصیل سے کر چکا ہوں۔ وہ اتنی حسین تھی کہ مجھے اس پر قابلہ کا گمان گزرا تھا۔ وہ اتنی دلکش تھی کہ اگر میں قابلہ کو نہ دیکھتا تو وہی میرا مقصود ہوتی۔ اس دور نایاب کو اپنی جھونپڑی میں ایک شان بے نیازی سے دیکھ کر مجھے ان گنت شکوک نے گھیر لیا۔ اشمار مجھے اپنے اندر اس طرح مستغرق دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ میری پریشانیوں کا جائزہ لیتی رہی، پھر ایک قدم اٹھا کر میرے اور قریب آ کر مستانہ وار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جابر بن یوسف الباقر، میں مقدس قابلہ کی نائب اشمار تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہاری دہشت زدگی بجا ہے، لیکن میرا تمہارے پاس آنا ضروری تھا۔ حسین اشمار، خوش آمدید۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھ پر عالم تصور طاری ہے یا میں اپنی دنیا میں موجود۔ میں اس خسروانہ لطف و کرم کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ میں نے تمام تر عجز اور تمام تر اشتیاق سے اپنی زبان کھولی۔